السلام علیکم ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ یکم جولائی کو جو اسرائیل نے گریٹ اسرائیل کا منصوبہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کرونا وائرس پھیلایا ہے اور بہت سی جانیں انہوں نے لی ہیں، یہ جو اسرائیل والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اوپر اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ فلسطین کی اتنی بڑی ریاست، اس میں اتنا بڑا ظلم اور اتنے بڑے معاملات، یہ سب کچھ جو بھی ہے اسے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم تو اچھا نہیں لگتا۔ میری بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ظلم ادھر نہیں چلے گا، نہ ہی چل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، پیر صاحب نے گریٹ اسرائیل کے منصوبے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو یکم جولائی کو یعنی 2 دن پہلے اسرائیل کا پلان تھا کہ انہوں نے 1967 کی جنگ میں اردن سے جو علاقے چھینے تھے ان کو باقاعدہ طور پر اسرائیل کا حصہ بنا لیا گیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ دوسرے نمبر پر یہ جو قبلہ اول ہے اسے گرانے کا اور یہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ بہت مقدس سرزمین ہے، یہاں بہت سارے پیغمبر آئے اور یہاں جا کر نماز پڑھتے رہے اور یہاں پر لوگوں کو درس دیتے رہے۔ یہ قبلہ اول اتنی بابرکت جگہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی باجماعت نماز کروائی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ بہت عزیز ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اپنی حرکتوں سے رب کو بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، انسان اس کو بہت اچھا لگتا ہے، ان کو ابھی سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلسطینیوں کا سب کچھ غبن کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ غبن نہیں ہوگا اور ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ حزب اللہ کی طرف دیکھ لیں اور اس کے بعد سعودی عرب کی طرف دیکھ لیں، اس کے بعد عرب لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا جدھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں غلط دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے کسی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا نام ہے جگنو۔ یہ کسی پاور کے بغیر نکلتا ہے، اسے دعا اور نگاہ دے دی گئی ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی چیز ہے۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ آپ حماس کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایران کی طرف، ترکی، سعودیہ وغیرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ان سب کو خرید لیں، سب کو دبا لیں، سب کو ڈرا لیں، لیکن تم سے یہ چھوٹا سا جگنو بھی نہیں ڈرے گا۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا تمہارا منصوبہ ہے، یہ گریٹ منصوبے کی طرف نہیں جاؤ، اس طرف جاؤ گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ صرف وقتی کامیابی آ سکتی ہے، کچھ ماہ کے لیے یا کچھ سال کے لیے یہ کامیابی ہوگی، لیکن پھر بات چلی جائے گی۔ اس سے بہتر ہے اس محاذ کو نہ چھیڑو، فلسطینیوں کے حقوق نہ غبن کرو۔ اللہ تعالیٰ 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہے، جو بھی کسی کے حقوق غصب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن تم نے تو پورا اتنا بڑا فلسطین اس پہ قبضہ کر لیا، چھین لیا اور ان کے حقوق تلف کر ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سڑکیں ہیں اسلام آباد میں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی اچھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، پھر موٹر وے بنی ہوئی ہے پورے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہی موٹر وے کس نے بنائی ہے، میں اسی ملک کا باشندہ ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں یہاں پر بیٹھ کر ہی کھاتا پیتا ہوں اور یہاں سے ہی سب کچھ دیکھتا ہوں۔ یہ موٹر وے ساری کی ساری نواز شریف نے بنائی ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ یہ جو بار بار تم ٹی وی پر، اشتہاروں پر، فیس بک، ٹویٹر پر دکھاتے ہو کہ یہ سڑک ہم نے بنائی ہے، وہ ہم نے بنائی، میٹرو، اورنج لائن ہم نے بنائی، اوپر سے لاہور میں، یہ ساری تم نے بنائی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا، ہمارا آٹا، ہماری بجلی، ہمارا سرمایہ، ہمارے بچوں کے قلم، تختی، کتاب وغیرہ، مطلب سب کچھ آپ نے موٹر وے بنا کر سب کچھ ہضم کر لیا، بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کر گئے۔ آپ دیکھیں سندھ میں جب آپ کی حکومت تھی، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، آپ سندھ کا حال دیکھیں، سکولوں میں گدھے اور بھینسیں اور دوسرے جانور بندھے ہوئے ہیں، ادھر سکول نہیں ہے، ادھر مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ سکولوں میں گند پڑا ہوا ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، آدھا سندھ گندا پانی پی کر مر گیا۔ نواز، تم نے اور تمہارے بھائی زرداری دونوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ساری سڑکیں تم نے بنائی ہیں، دوسری طرف کمیشن بھی تم نے ہی کھایا ہے، وہ کمیشن ہمیں واپس کر دو جو سریے، سیمنٹ، بجری وغیرہ سے کھایا ہے۔ ہمارے بجلی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، قرضے اتر جائیں، اسکولوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ سب آپ نے کرپشن کرنے کے لیے کیا۔ دوسری طرف تمہارا بھائی شہباز شریف ہے، اس نے لاہور منڈی کے اندر دکان کھولی ہوئی تھی بھینسوں کا سامان بیچنے کی، ابھی
اس نے کہا ہے کہ میں بھینسوں کے کاروبار میں دودھ بیچتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھینسیں ہیں۔ تمہارے پاس جو دکان تھی جس کی وجہ سے تم منی لانڈرنگ کرتے تھے، پیسے باہر بھیجتے تھے، باہر بھینسوں کا کیا سامان رکھا ہوا تھا، لیکن اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو تھیلوں کے تھیلے اندر اکٹھے کرتے تھے اور ماڈل ٹاؤن بھیجتے تھے، یعنی جہاں پر شہباز شریف کی رہائش تھی۔ وہ سارا مال تم نے ہی اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ ایسے طریقے سے کی گئی کرپشن کیسے ثابت ہو؟ یہ صرف ایک ہی طریقے سے ثابت ہو سکتی ہے کہ فوجی جج ہو، فوجی عدالتیں ہوں، فوجی قانون ہو۔ کسی کے ہاتھ میں قرآن نہ دیا جائے، بلکہ قرآن اگر دینا ہے تو جج کے ہاتھ میں دیا جائے کہ جج عدل کرے، انصاف کرے۔ اگر جج قرآن پر حلف لے کر انصاف کرے گا، انشاءاللہ درست فیصلہ ہوگا اور ہر چیز درست ثابت ہو کر رہے گی۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو تم نے ہی کھایا ہے، تم نے ہی اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور تم نے ہی سب کچھ برباد کیا ہے۔ دوستو، پیر صاحب کی مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔